میں اور میرے ہسبینڈ نیا گھر لینے کا پلان کر رہے تھے۔ ریسنٹلی ڈیلر نے ہمیں ایک گھر دکھایا۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، لیکن وہ گھر گریو یارڈ کے بالکل پاس تھا اور اس کے آس پاس میں کوئی اور گھر بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم اس سے زیادہ کا گھر افورڈ نہیں کر سکتے اور اتنی کم پرائس میں ہمیں اتنا اچھا گھر نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے ڈیل فوراً ڈن کر دی۔ ابھی میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر ہی رہی تھی کہ میں اپنی ہیلپ کے لیے کوئی سرونٹ رکھ لوں، تبھی ڈور بیل ہوئی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ کون؟ رشما۔ میں رشما ہوں صاحب، یہاں قریب کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میں نے سوچا آپ لوگ نئے آئے ہیں تو آپ کو کام والی کی ضرورت ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میری وائف سے بات کر لو۔ رشما ایک اچھی عورت تھی، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اگلے دن سے وہ کام پر آ گئی۔ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں تھا کیونکہ وہ سارا کام اچھے سے کر لیتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ہماری فیملی کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو گئی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو اس کے ساتھ آتی تھی۔ ایک دن ماما مجھے پاس کی مال سے کچھ سامان خریدنا ہے، میں چلی جاؤں؟ بیٹا آپ اکیلے کہاں جاؤ گی؟ شام کو اپنے ڈیڈ کے ساتھ چلے جانا۔ ماما مجھے ابھی سامان چاہیے۔ میں رشما آنٹی کے ساتھ چلی جاتی ہوں نا، یہ پاس ہی تو جانا ہے۔ ہاں میم صاحب، میں چلی جاتی ہوں۔ اور یہ گڈی بھی تو تب تک آپ کے پاس ہے، میں اسے جاتے ہوئے ساتھ لے جاؤں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ ان دونوں کو گئے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے نتاشا کے نمبر پر کال کی تو وہ بند آ رہا تھا، لیکن ایک طرح سے مجھے تسلی تھی کیونکہ وہ رشما کے ساتھ گئی تھی۔ رشما کی بیٹی کو میں نے کمرے میں سلا دیا اور خود میں آ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم ہو چکا تھا، شام ہونے کی تھی، لیکن وہ دونوں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا تب تک رشما کی بیٹی کو دیکھ لوں، لیکن جب میں کمرے میں گئی تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے ہر جگہ چیک کیا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو کال کی اور انہیں ساری سچویشن بتائی، لیکن وہ میری بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اتنی چھوٹی بچی آخر اکیلے کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے سارے گھر کو اچھے سے دیکھا تھا۔ وہ فوراً آفس سے گھر آ گئے۔ نتاشا کا فون ابھی تک بند آ رہا تھا۔ تبھی ہم نے سوچا کہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں، شاید ہمیں رشما کے گھر کا ایڈریس مل جائے اور ہم وہاں پتہ کر سکیں۔ لیکن جب ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے بقول یہاں پر کوئی رشما نام کی کام والی نہیں آتی تھی۔ ہم نے فوراً سے نتاشا کے فون کی لوکیشن پتہ کروائی، لیکن اس کے فون کی لوکیشن تو ہمارے ہی گھر میں آ رہی تھی، جبکہ مجھے اچھے سے یاد تھا میں نے خود اسے فون ساتھ لے کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم فوراً گھر پہنچے اور اس کا موبائل ہمیں سیڑھیوں پر ملا۔ ہم اوپر گئے تو یہ دیکھ کر میرا دل باہر نکل آیا۔ نتاشا کی لاش لٹک رہی تھی اور اس کے پاس کوئی کھڑی تھی۔ تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ رشما تھی۔ جب ہم اس سچویشن سے نکلے تو میرے ہسبینڈ نے بتایا
کہ آج سے 6 ماہ پہلے ان کے پاس ایک کیس آیا تھا اور یہی عورت ان کے پاس آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، جبکہ اس کے ان لاز اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے وہ کیس لے لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد انہیں اسی کیس کے سلسلے میں کورٹ جانا پڑا، لیکن وہ عورت نہیں آئی۔ تبھی میرے ہسبینڈ کے پاس ایک فون کال آئی۔ جب انہوں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے کسی نے ان سے ملنا چاہا اسی کیس کے سلسلے میں۔ جب وہ ان سے ملنے گئے تو وہ اسی عورت کا سسر تھا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کا مرڈر ہو چکا ہے اور میرے ہسبینڈ کو اس مرڈر کو سوسائڈ پروف کرنا تھا اور اس کے بدلے انہیں کافی زیادہ رقم دی جا رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منع کر دیا، لیکن پھر جب انہوں نے پروفٹ کا سوچا تو فوراً سے ہاں کر دی، اور آج سے کچھ ہی دن پہلے اسی کیس کا فیصلہ ہوا جس میں ان دونوں ماں بیٹی کے مرڈر کو سوسائڈ ثابت کر دیا گیا، اور اسی کیس سے ملنے والی رقم سے ہم نے یہ گھر خریدا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت بار بار یہ کہتی رہی کہ اس کی جان لے لو لیکن اس کی بیٹی کو چھوڑ دو۔ شاید اسی لیے اس نے میرے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا اور ہماری بیٹی کو ہم سے چھین لیا۔ اس کیس میں میرے ہسبینڈ لاسٹ وہ پرسن تھے جن سے اس عورت کا انتقام ابھی باقی تھا۔